کہانی امریکہ کی فلائٹ 944 طیارے کی ہے جو 2 جولائی 1955 کو نیو یارک سے میامی کے لیے 57 مسافروں اور 4 فلائٹ اٹیمپٹس کے ساتھ ٹیک آف کرنا تھا، لیکن نیو یارک سے ٹیک آف کرنے کے بعد ایئر ٹریفک کو پروٹوکول کے عملے نے پرواز کے لیے سگنل کھو دیا۔ پین ایم 914 ایک ڈی سی ڈونگلس پریپلی تھا جو ریڈار سے مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ لاشوں کے نشانات تھے لیکن کوئی پتہ نہیں کہ آخر طیارے کو کیا ہوا۔ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آواز پوائنٹ کی ایک نئی سٹوری میں۔ طیارے کی گمشدگی کی تحقیقات کے بعد حکام نے اس بات کا اعتراف کیا کہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ تمام مسافروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ لوگ طیارے کے ملبے کو تلاش کر سکتے تھے اس لیے کہ یہ سمجھا گیا کہ یہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا، لہٰذا ایئر لیب نے ان تمام متعلقہ خاندانوں کو معاوضہ دیا جو موت کی نیند سو چکے تھے، یعنی کہ مر چکے تھے۔ 37 سال بعد کچھ بہت ہی زبردست واقعہ ہوا جو 9 ستمبر 1992 کو سیمن بولیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کیرسوس پر ایک DC-4 ڈوگلس کہیں سے نمودار ہوا۔ زدہ استقبال اس کے اڈے کے ریڈار نے کیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر جس نے اس میں اہم کردار ادا کیا وہی تھا جس نے پین ایم DC ڈنگلس اوپ ریڈار کو دریافت کیا۔ درستگی کے ساتھ اس نے باپ ایم کے پائلٹ سے سوال سنا، ہم کہاں ہیں؟ پائلٹ نے کہا ہم امریکن ایئر وے فلائٹ میں موجود ہیں جو نیو یارک سے میامی کے لیے 4 عملے کے 57 مسافروں کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ اس نے جان کو انتہائی حیران کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پین ایم 914 نے تقریباً 1800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ جوب اس انفارمیشن سے کافی متاثر ہوا۔ اس نے جلدی سے کچھ درآمدی سوالات پوچھے کہ جانے کا راستہ صاف کر دیا۔ اس کے بعد ہوائی ٹریفک کا کنٹرولر حیران رہ گیا جب اس نے پائلٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہم 2 جولائی 1955 کو صبح 9:55 بجے میامی کے لیے جانے کے تیار ہیں۔ جان نے پائلٹ کے ساتھ تصدیق کی کہ وہ 21 مئی 1992 کی تاریخ ہے۔ ٹیم پیسنجر سن سکتی ہے۔ جان نے حفاظت کے ساتھ حکم دیا کہ راہگیروں کو تخت سے باہر لے جایا جائے، تاہم پائلٹ نے انہیں قریب آنے کے لیے کہا اور جہاز نے ٹیک آف کیا۔ طیارہ بادلوں کی طرف غائب ہو گیا۔ ٹریس چھوڑ کر جیٹ طیاروں کو اسٹریپ پلے کا پتہ لگانے کے لیے مقرر کیا گیا لیکن وہ کامیاب رہے۔ لیکن ایسی رپورٹ موجود ہے جنہوں نے کراک سے لاپتہ ہونے کے بعد چند گھنٹوں میں طیارے کے ٹھکانے کا پتہ لگایا۔ رپورٹس میامی کو طیارے کی ویب کا مشورہ دیتی ہے۔ کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ میامی کاراکس چھوڑنے کے چند گھنٹے بعد ہی پلین لیپٹ آئی۔ قدرتی طور پر میامی ہوائی اڈے کے ملازمین جابس کی طرح حیران تھے۔ ان کے پاس اس پرسرار طیارے کے لیے کافی سوالات ہیں۔ حتمی طور پر انہوں نے اپنے پیاروں کے ساتھ دوبارہ ملبے کے لیے مسافروں کے عملے کو ہوائی اڈے سے باہر جانے دیا۔ تاہم جس چیز نے خاندانوں کو دوسروں کے بارے میں حیران کر دیا وہ یہ تھا کہ طیارے پر گزرنے والوں کی عمر بالکل کم نہ تھی۔ وہ ابھی ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے کہ انہوں نے 1955 میں کیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ پلیٹ پچھلے 37 سالوں سے کہاں اڑ رہی ہے؟ یہ بغیر ایندھن کے کیسے اڑتی رہی؟ لوگ اس پر اتنے حیران کیوں ہیں؟ ناظرین، آپ نے جانا کہ پرسرار طیارے کی کہانی اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں رائے دینا نہ بھولیے گا اور اپنے پیاروں تک اس پوسٹ کو شیئر کر کمنٹ سیکشن میں رائے دیجیے گا۔